ویلکم بیک ونس اگین. اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی ملک ترقی کی منازل طے کرے تو اس کے لیے کچھ ایسے اقدام اٹھانے پڑتے ہیں تو جدید آپ کو تقاضوں سے ہم آہنگ ہو اور آپ کی ضروریات کو پورا کرتے ہو. تو پاکستان کو سرسبز و شاداب بنانے کا مشن ہے. زرعی انقلاب کی جانب اس کو ایک اور قدم کہا جائے تو غلط نہ ہوگا, اور پاکستان نے اس شعبے میں کافی زیادہ کام بھی کیا ہے, مزید کام بھی ہو رہا ہے. تو آرمی چیف جنرل عاصم منیر, اہم حکومتی شخصیات, وفاقی اور صوبائی حکام آج گرین پاکستان انیشیٹو کے مختلف منصوبوں کا افتتاح کریں گے. اس میں اسمارٹ ایگری فارم, گرین ایگری مال اور تحقیقی سہولت مرکز کا آغاز ہوگا. کارپوریٹ فارمنگ میں استعمال زرعی مشینری اور آج کل کے دور میں استعمال ہونے والی جدید ٹیکنالوجی کی نمائش کی جائے گی. زرعی شعبے کی ترقی اور جدت سے آگاہی کے لیے حکومتی شخصیات کو پیروال اور مظفر گڑھ میں ماڈل فارمز کا بھی دورہ کرایا جائے گا, اور آرمی چیف اور وفاقی اور صوبائی حکام کے دورے سے زرعی ترقیاتی منصوبوں کو مزید فروغ ملے گا. تو جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ موسم کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت سارے ایشوز ہیں, فوڈ سکیرسٹی کا ایشو ہو رہا ہے, نیچرل ڈیزاسٹر کے ایشوز بھی ہیں, تو اس سے ہماری زراعت کافی متاثر ہوتی ہے. بے موسم بارش ہونا یا بارش جب ہونی ہے تو اتنی مقدار میں بارش کا نہ ہونا, فصلوں کو اس سے نقصان پہنچنا. تو یہ جو انیشیٹو لیا جائے گا اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی اور کن کن چیزوں کو مد نظر رکھا گیا ہے, یہ بڑا اہم ہوگا. اور جس طریقے سے ٹیکنالوجی کا استعمال دنیا بھر میں ہو رہا ہے, کیا پاکستان بھی اسی طرح کی اس گرین انیشیٹو میں ٹیکنالوجی کا استعمال کرے گا, یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے. تو چلیں اس پر بات کر لیتے ہیں. ایگریکلچر پروجیکٹس ایکسپرٹ نصیر اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ نصیر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. تھوڑا سا بتائیے گا کہ بہت ضروری ہے اس شعبے کی طرف توجہ دینا, اور خاص طور پہ ٹیکنالوجی کے ذریعے اور جدید تقاضوں کے ذریعے. اسے اگر زرعی انقلاب کی طرف ایک اہم قدم کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. تھوڑا سا ہمیں ایلیبوریٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ گرین انیشیٹو پاکستان ہے کیا. تھینک یو ویری مچ شادب. جیسا آپ ابھی بتا رہی تھی کہ پاکستان ایگریکلچر کو ایک تو ٹیکنالوجیز کے مدد سے آگے لے کے جانا ہے, اور دوسرا کلائمیٹ کے جو نیگیٹو امپیکٹ اس پہ آ رہے ہیں اس کے لیے ہمیں کچھ ٹیکنالوجیز کا اور کچھ اپنی پریکٹسز کو چینج کرنے کی ضرورت ہوگی. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان بننے سے لے کے اب تک جو ہماری زراعت تھی ایک روایتی طریقے سے کام کر رہی تھی, اور یہی وجہ ہے کہ ہم پوری دنیا میں کچھ تقریباً ہم سے ڈبل ییلڈ دے رہے ہیں, اور ہماری ییلڈ جو ہے 50% ان سے کم ہے. ویری سوری, میری آواز تھوڑی سی آپ کو آئے گی, میں ٹریولنگ چولستان کی طرف ٹریول کر رہا ہوں. بٹ وی کین ہیئر یو کلیئرلی. اچھا, سیکنڈلی یہ ہے کہ آپ چونکہ پاکستان کی آبادی آپ کو جیسے پتا ہے کہ ہر سال تقریباً تو 5 ملین لوگ جو کہ ایک نیوزی لینڈ جیسے پورے ملک کی آبادی کے برابر ہے, وہ پاکستان میں اتنی آبادی بڑھ رہی ہے. اور ہمارے یہاں لینڈ ریسورسز جو آلریڈی کام کر رہی ہیں جس سے ہم یہ ایگریکلچر لے رہے ہیں, وہ کچھ تقریباً 38 ملین ایکڑ ہے نیٹ سوئنگ ایریا, جو کہ 2 بار سال میں آپریٹ ہو رہا ہوتا ہے. جبکہ خوش قسمتی سمجھ لیں کہ ہمارے پاس کچھ تقریباً 20 ملین ایکڑ جو ہے وہ خالی پڑے ہوئے ہیں. جو آج کی افتتاح ہے وہاں پہ روڈ میں, وہ بیسیکلی اسی کے کام کے لیے ہے کہ ہم نے جو 20 ملین ایکڑ ہمارے خالی پڑے ہوئے ہیں ان کو زیر کاشت لانا ہے, اور نہ صرف زیر کاشت لانا ہے بلکہ اس کے اوپر لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کے ذریعے پیداوار جو ہے اس کو بھی بڑھانا ہے, سو دیٹ کہ ہم صرف اپنی 240 ملین کی پاپولیشن یا آنے والے وقت کی پاپولیشن کو فوکس نہیں کرے. کسی کی ایل کا بیسیکلی میتھڈ جو ہے وہ ہے کہ اپنی لوکل ضرورت پوری کرنے کے بعد ایکسپورٹ جو ہے اس کو بڑھایا جا سکے. تو بیسیکلی کیونکہ ہمارا کچھ 24% ایگریکلچر ابھی بھی جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے, جو کہ تقریباً کچھ 25,500 ارب روپے پاکستانی بنتے ہیں. اور سیکنڈلی جو کاٹن ہے, آپ اس سے تقریباً کچھ 16 سے 20 ارب US ڈالر ٹیکسٹائل گڈس ایکسپورٹ کر کے کما رہے ہوتے ہیں. تو 4-5 بلین ہمیں رائس سے آ رہا ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں پوٹینشیل جو ہے وہ بے شمار ہے. ڈیری کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں ملک اور جو میٹ کی ایکسپورٹ ہے تقریباً 15 بلین US ڈالر کا, یہ بھی ایک پوٹینشیل ہمارے پاس پڑا ہوا ہے. تو دا پرپز از بیسیکلی کہ جو آپ کا اس وقت روایتی زراعت ہے, جو نسلوں سے ایک ہی پریکٹس جو ہے دادا بھی کر رہا تھا, پھر باپ بھی کر رہا ہے, پھر اس کا بیٹا بھی ویسی زراعت کر رہا ہے. تو یہ فیوچر میں ایسے نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر زراعت جو ہے یہ ایگری بزنس کے طور پہ لیا جاتا ہے, اور اس کے پھر اینڈ ٹو اینڈ ویلیو چین ڈیولپ کی جاتی ہے. جو آپ کراپس لگا رہے ہیں اس پروسیسنگ کریں,
اور اس کو ایکسپورٹ کریں۔ نصیر صاحب ایک چیز بتائیے گا، ظاہر ایکسپورٹ ہماری بڑھنی چاہیے، اس کے لیے آپ بتا رہے ہیں کہ اس گرین انیشیٹو پاکستان میں کیا کیا سٹیپ لیے جائیں گے، اس سے کیا کیا امپیکٹ آ سکتا ہے۔ ایک جو ایشو ہمارے یہاں بہت بڑا ہے وہ مقامی کسان کے حوالے سے ہے، جو وہ چاہتے ہیں، جس طرح ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے یا جس طریقے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، کیا اس سے ان کی زندگیوں پر بھی فرق پڑے گا، ان کی آمدنی بھی بہتر ہوگی؟ یہ بڑا اچھا کوشچن آپ کا۔ میرا خیال اس سارے انیشیٹو کا جو الٹیمیٹ بینیفیشری ہے وہ فارمر ہی ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ DCPIL اور گورنمنٹ کو مبارکباد دینے کے بجائے فارمرز کو مبارکباد دینی چاہیے۔ دا ریزن از کہ جب یہ پلیٹ فارم بنیں گے تو یہاں پہ جو لیٹسٹ ریسرچ آپ لیں گے، جو مشینری لے کے آئیں گے، جو سیڈز آپ بنائیں گے، وہ ایک ایڈاپٹیو ریسرچ کا کام کر رہے ہوں گے اور وہ یہ سارے سولوشن ڈیولپ کریں گے فارمرز کے لیے۔ یہ الٹیمیٹلی جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں یا یہاں پہ کلائمیٹ ریزیلینٹ سیڈ بنیں گے یا جو GIS جو ہے سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کا یوز ہے، یہاں سے ہماری مین پاور کی جو اسکل سیٹ ہے اس کو امپروو کرنے میں مدد ملے گی۔ ان فارمرز کو وزٹ کروائے جائیں گے اور پھر یہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی جائے گی فارمرز کو۔ ابھی بھی فارمرز کو لیمز جو ہے وہ ٹرانسفر کر رہی ہے، ان کے پاس جو سیٹلائٹ بیس سسٹم ہے اس کے اوپر فارمرز کو آج بھی وہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ ویدر کس طرح کا ہوگا، پانی آپ کو کب دینا ہے، کتنا دینا ہے، لائک دس۔ تو اس میں بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ فارمرز کے پاس پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے بھی یہ انفارمیشن جا رہی ہیں۔ تو یہ الٹیمیٹلی اس کا بینیفیشری ایکچولی ہے ہی فارمرز۔ اس کے پیچھے بیک اینڈ کے اوپر اگر فلاسفی انڈرسٹینڈ ہم کر لیں کہ ہمارے ہاں دو طرح کے ایگریکلچر میں گروتھ ریکوائرڈ ہے، ون از ورٹیکل گروتھ اینڈ سیکنڈ ون از ہاریزونٹل گروتھ۔ جو ورٹیکل گروتھ ہے وہ آپ جب تک لوکل جو آپ کے اس وقت ابھی جو ایگزسٹنگ فارمنگ کمیونٹی ہے اس کی اگر آپ پر ییلڈ پہ اضافہ نہیں کر سکیں گے تو ہمیں ورٹیکل گروتھ نہیں ملے گی۔ اور جو ہمارے پاس 20 ملین ایکڑ خالی پڑے ہوئے ہیں، اگر اس کو ہم انڈر کلٹیویشن نہیں لے کے آئیں گے تو ہمیں جو ہاریزونٹل گروتھ ہے وہ نہیں ملے گی۔ اور ایکسپورٹ کی جو ہم بات کرتے ہیں، یہ پاکستان ایگریکلچر کی اینڈ ٹو اینڈ ویلیو چین ڈیولپمنٹ کے ذریعے آپ کو جو پیسے، اس میں کتنا ٹائم لگے گا؟ خاص طور پہ نصیر صاحب جو وہ ہمارے ملک کی زمین میں بڑی پوٹینشیل ہے، ہمارے ملک میں ہر طرح کا ویدر ہے، ہم اس سے بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو کتنا ٹائم لگے گا خاص طور پہ ان ایریاز کو جو ابھی تک جہاں پہ کسی طریقے کی کلٹیویشن شروع نہیں کی گئی ہے، جو ویسٹ میں جا رہا ایریا، اس کے لیے کیا کیا جائے گا؟ یہ دیکھیں نا آپ، ابھی 2024 میں DCPIL نے یا گرین انیشیٹو جو ہے یہ 1 سال کا بھی بہت چھوٹا سا بچہ ہے اور انہوں نے اتنی پروگریس کی ہے، میں خود حیران ہو جاتا ہوں کہ میں بہت سارے ملکوں میں جا کے میں نے ڈیجیٹائزیشن سے ریلیٹڈ جو انہوں نے سولوشن دیے ہیں وہ میں نے خود بھی دیکھے ہیں، اور یہاں پہ جو انہوں نے ڈیولپ کیا وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سے کسی صورت بھی کم نہیں ہے۔ اور 1 سال کے عرصے کے اندر ابھی کو 1.5 لاکھ ایکڑ ہمارے ہاں جو ہے وہ اس ٹالستان کے ڈیزرٹ میں آباد ہو گیا ہے، اور چائنا نے 30 ایئرز لیے تھے یہاں تک آنے کے لیے، کہ اب ٹیکنالوجیز اویلیبل ہے۔ وی آر تھینکفل ٹو چائنا ایز ویل کہ 30 سال پہلے اپنی ڈیزرٹیفیکیشن کے اوپر کام کیا، تو آج چونکہ سولوشنز اویلیبل ہے تو اونلی تھنگ از کولیبریشنز، کہ وہ چائنا سے ہم نے بہت ساری چیزیں منگوائی بھی ہیں، تو اس سے ہم نے کوئی 1 سال کے عرصے کے اندر 1.5 لاکھ ایکڑ ہم نے یہاں پہ آباد کر لی ہے، اور تقریباً 65,000 ایکڑ کے اوپر ابھی ایک فارمنگ ایکٹیویٹی جو ہے اسٹارٹ پہ ہے، اور اس سے کوئی 5-6 بلین کی اکنامک ایکٹیویٹیز بھی فارمرز نے اس کو انجوائے کیا ہے۔ تو الٹیمیٹلی جب یہ ساری زمینیں جو ہے یہ آباد ہوں گی تو آئی ایم شیور کہ اس سے جو آپ کی نیشنل پراسپیرٹی ہے، خاص طور پہ اکنامک فرنٹ کے اوپر جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ اینڈ دیز آل تھنگز ہے، یہ اس میں میجر ایگریکلچر جو ہے وہ رول پلے کرے گا۔ آئی ایم ویری مچ ہوپ فل کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان کی اور آرمی کی جو کاوش ہے اس میں پرائیویٹ سیکٹر بھی ملے گا، فارمرز بھی ملیں گے، تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ آپ لوگوں کا سب سے زیادہ میں آئی وڈ ریکویسٹ کہ میڈیا کا بہت بڑا رول ہوگا کہ اس ٹائم کے اندر ان کی جو موٹیویشن ہے اس کو اور اچھے طریقے سے لے کے آگے چلے تاکہ اس نیشنل کاز کو ہم جلدی سے جلدی اچیو کر پائیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ نصیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، شکریہ۔ لیٹس ہوپ کہ یہ جو گرین انیشیٹو پاکستان باقاعدہ طور پر ایک
انقلاب ثابت ہو پاکستان کی زرعی شعبے میں، اور کافی زیادہ پوٹینشیل ہے جیسے کہ بتا رہے تھے، اور آلریڈی پاکستان بہت کچھ کر رہا ہے، تو اس میں مزید ہم ٹیکنالوجی سے اور نئے انٹروڈکشن کرا کے، نئی ٹیکنالوجی کو انٹروڈکشن کروا کے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔